أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الفائزین برضا اللہ تعالی. اما بعد. میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے. ہم سب اچھے بچے، ماں باپ کی بات ماننے والے بچے، ادب سے جینے والے بچے ہیں ہم سب. اللہ ہم کو نیک اعمال کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے. پڑھائی میں ہمیشہ آگے ہونا چاہیے سب لوگ. پچھلے کلاس میں ہم نے کیا کیا پڑھا تھا، یاد ہے کیا؟ کیا پڑھا تھا؟ کعبہ کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا. کعبہ کے بارے میں کیا پڑھا تھا؟ کعبہ کے تجدید کے بارے میں. مکہ میں سیلاب آنے کی وجہ سے کعبہ کے دیواریں پورا کمزور ہو گئے تھے. اس کو دوبارہ بنانے کے لیے مکہ کے قریش لوگوں نے سوچا، وہ لوگ اس طرح بنائے تو حجر الاسود رکھنے کا ایک پرابلم آیا تھا. وہ پرابلم کے لیے کون حل نکالا تھا؟ ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، یہ سب پچھلے کلاس میں پڑھ لیا اور اس کا سوالات کا جواب بھی بتایا تھا. چلیے آج نیا ایک واقعہ ہے. یہ سب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی ہے اسی طرح کا واقعہ. کیا ہے وہ پتہ ہے کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ایک عادت ہے کہ جبل النور نام پہ ایک پہاڑ ہے. وہ پہاڑ کے اندر ایک غار ہے، غار، گفا. وہ غار کا نام کیا ہے معلوم؟ ہیرا. ہیرا غار ہیرا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جایا کرتے تھے. ادھر جا کے اکیلے بیٹھتے تھے. کبھی گھر سے کچھ کھانا وغیرہ لے کے گئے تھے ادھر سے کھانے کے لیے. کچھ دنوں تک ادھر بیٹھے گا، کبھی ایسا، کبھی جا کے آئے گا اس طرح. کیوں؟ خدا کی عبادت کرنے کے لیے اکیلا بیٹھتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ سے پوری طرح کے مدد بھی ملی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ادھر جا کے بیٹھیں گے. دیکھیے، وحی غار ہیرا سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی بھی ملا ہے. وحی بولو تو کیا ہے معلوم آپ لوگوں کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بات کو انبیاء کرام کو پہنچانے کے لیے جبریل علیہ السلام ذریعے بھیجتے. اپنی جو بھی بات ہے وہ جبریل علیہ السلام ذریعے انبیاء کرام کو پہنچاتے، اس کو بولتے وحی. تو وحی نازل ہوا کہاں؟ غار ہرا میں. ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بیٹھے ہوئے تھے.
اس وقت اچانک کون آئے؟ جبریل آ گئے۔ جبریل ایک فرشتہ ہے، وہ تو معلوم ہے ہم کو۔ جبریل آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا، کیا بولے؟ پڑھنے کے لیے بولا، پڑھو، پڑھنے کے لیے بولا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنے والوں میں سے نہیں ہوں، پڑھا لکھا نہیں ہوں، پڑھنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو جبریل نے گلے لگایا، جبریل نے گلے لگا کے دبایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بولے پڑھو۔ رسول پھر بھی فرمایا میں پڑھنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو پھر بھی جبریل علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگائے، پڑھنے کے لیے بولا دبا کے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھنے والا ہوں۔ اس طرح 3 مرتبہ اس طرح ہوا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ کیا سنایا معلوم؟ قرآن شریف کی آیت شریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ آیت شریفہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے جبریل۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا۔ یہی تھا سب سے پہلے خدا کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی آ گئی تھی، وہ وحی کیا ہے ہم نے پڑھ لیا پہلے، یہی ہے وہ واقعہ۔ تو آج کے چیپٹر میں یہی بتانے کا ہے ہم کو، ٹھیک ہے؟ ہم وہ پڑھیں گے۔ یہ واقعہ کب ہوا تو معلوم؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 40واں عمر میں۔ تو 40واں عمر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ملنا شروع ہوا۔ دیکھیے سبق 8، غور حرا۔ پیارے بچوں، مکہ مکرمہ میں جبل النور نامی ایک پہاڑ ہے۔ مکہ میں جبل النور نامی ایک پہاڑ ہے، اس میں حراء نامی ایک غار بھی ہے۔ اس میں حراء نام پہ ایک غار ہے۔ ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ سے خاص تعلق ہے۔ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ غار سے ایک خاص تعلق ہے، ایک خاص تعلق۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے دین اسلام پھیلانے کی جو ذمہ داری ملی، اس کی شروعات اسی جگہ سے ہوئی تھی۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام پھیلانے کی جو ذمہ داری ملی وہ کہاں سے ہوئی تھی؟ ادھر سے ہوئی تھی۔ کہاں؟ اور حرا کے اندر سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور حرا میں جا کر اکیلے بیٹھا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غور حرا میں جا کے اکیلے بیٹھا کرتے تھے۔ کبھی کبھی کئی دنوں کا کھانا آپ اپنے ساتھ لے جایا کرتے اور اسی غار میں بیٹھے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کبھی کھانا وغیرہ لے جا کے ادھر بیٹھے تھے کئی دنوں تک اور عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے، ایک دن کا واقعہ ہے۔ کیا ہے واقعہ؟ خدا تعالیٰ کا ایک فرشتہ جس کا نام ہے جبرائیل علیہ السلام، ایسا بولتے ہیں جبرائیل علیہ السلام، جبریل، وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جبریل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمانے لگے اے محمد پڑھو، اے محمد پڑھو پڑھو۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میں پڑھنے والوں میں سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میں پڑھنے والوں میں سے نہیں۔ جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگا لیا اور سختی سے دبایا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ سختی سے دبایا اور چھوڑ کر کہا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میں پڑھنے والوں میں سے نہیں، میں پڑھنے والوں میں سے نہیں۔ جبرائیل نے پھر پکڑا اور سختی سے دبایا، پھر کہا
پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عرض کیا, بولا میں پڑھنے والوں میں سے نہیں, میں پڑھنے والوں میں سے نہیں. اب جبریل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور دبا کر کہا. ابھی جبریل علیہ السلام کیا کیے, تیسرے مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور دبا کر کہا, کیا کہا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اس طرح سنا ہے. اقرأ اس کا ترجمہ دیکھیے, پڑھو. اقرأ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق, اس کا مطلب کیا ہے؟ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. اللہ کے نام سے پڑھو, وہ ہمیں پیدا کیا. خلق الانسان من علق, آدمی کو خون کی فڈک سے, خون کی فڈک سے بنایا, آدمی کو خون سے بنایا. اقرأ وربک الاکرم, اس کا معنی کیا ہے؟ پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم, رب خدا بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم, الذی علم بالقلم, جس نے قلم سے لکھنا سکھایا, جس نے قلم سے لکھنا سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم, اس کا مطلب کیا ہے؟ آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا, آدمی جو نہیں جانتا تھا اس کو آدمی کو سکھایا. یہ آیت شریفہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جبریل علیہ السلام نے سنا لیا. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگا اور اسی طرح وحی کا آغاز ہوا. اس طرح وحی سٹارٹ ہوا, اس طرح وحی سٹارٹ ہوا, آغاز ہوا, سٹارٹ ہوا. اس وقت آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر 40 سال تھی. اس ٹائم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر 40 سال تھی. نوٹ دیکھیے, جبریل علیہ السلام کے ذریعے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خبریں آتی ہیں اسے وحی کہتے ہیں. تو وحی کیا ہے پوچھا تو اس کا جواب, جبریل علیہ السلام کے ذریعے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خبریں آتی ہیں اسے وحی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اتنی ساری چیزیں ہم کو یہ چیپٹر میں پڑھنے کا ہے. تو غار ہرا کے بارے میں بولا, وہ جبل نور پہاڑ میں ہے, وہ ہرا کے وہ غار, اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جایا کرتے تھے, ادھر آ کے بیٹھ کے عبادت کرتے تھے. اس کے درمیان کے دن جبریل علیہ السلام آ گئے اور پڑھنے کے لیے بولا, نہیں پڑھنا آتے بولا تو گلے لگایا, دبایا, چھوڑ دیا. اور قرآن شریف پڑھنے کے لیے بولا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں معلوم بولا, 3 مرتبہ بولنے کے بعد جبریل پڑھ کے سنایا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا. یہی ہے ہمارا چیپٹر. دیکھیے سوالوں کے جوابات کاپی میں لکھیے. سوال آیا ہے ادھر, اس کا جواب آپ لوگ کاپی میں لکھنا. 1, جبل نور کیا ہے؟ جبل نور کیا ہے؟ ایک پہاڑ ہے. اس میں جو غار ہے اس کا نام کیا ہے؟ وہ غار کا نام کیا ہے؟ غار ہرا. دوسرا, غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں جایا کرتے تھے؟ کیوں اکیلا بیٹھ کے عبادت کرنے کے لیے ادھر جایا کرتے تھے؟ تیسرا, جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھا اور اس کا جواب کیا ملا؟ جبریل پڑھنے کے لیے پڑھو بولا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھنے والوں میں سے نہیں ہے بولا. جبریل پڑھو بولا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا میں پڑھنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وحی کسے کہتے ہیں؟ وحی کسے کہتے ہیں؟ وحی کسے کہتے ہیں؟ ہم نے کہا جبریل علیہ السلام کے ذریعے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خبریں آتی ہے اسے وحی کہتے ہیں۔ وحی کا آغاز کس طرح ہوا؟ جبریل علیہ السلام آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور غرا میں سنایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس سے وحی کا آغاز ہوا۔ چھٹا، آغاز وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 40 عمر کی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیکسٹ، خالی جگہ پر کرے۔ خالی جگہ ہے کیا ہے کہ اقرأ باسم ربک ڈیش، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، ادھر تک۔ دوسرا، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ڈیش وحی کہتے ہیں، وہ پر کرنے۔ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خبریں آتی ہے اسے وحی کہتے ہیں۔ چلیے اتنا ہی چیزیں ہم کو یہ چیپٹر میں چرچا کرنے کی ہے، تو یاد کرنا، بھولنا نہیں، سمجھنا اور کاپی میں اس کے جوابات لکھنا اور یاد کرنا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ باقی چیزیں نیکسٹ کلاس میں ہم چرچا کریں گے۔ اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم۔